بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ عنوان ہے اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، نماز پڑھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یقیمون الصلاۃ یہ صفت ثانیہ ہے، دوسری صفت ہے یؤمنون بالغیب، پہلی صفت تھی متقین کی، اور یقیمون الصلاۃ یہ دوسری صفت ہے، اور عطف الخاص علی العام ہے، کیونکہ یؤمنون بالغیب میں جب ایمان مطلق ذکر ہو تو اس میں اعمال بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن بعض اعمال کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، کسی چیز کو عام کے بعد خاص کو ذکر جب کیا جاتا ہے تو اہتمام اور عظمت اور شرافت کی وجہ سے، گوئے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور اقامت الصلاۃ اعمال کے اندر اہم ترین اعمال ہے، اس لیے ایمان کے بعد ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جبریل اور میکال کو دوبارہ ذکر کیا، حالانکہ ملائکہ کے اندر داخل ہے عظمت شان کی وجہ سے، ایسا یہاں پر بھی ہے۔ یہ دلیل یہ نہیں ہے کہ اعمال ایمان سے خارج ہے، یہ اہمیت کی بنیاد پر ذکر کیا ہے۔ لفظ اقامت لغت میں کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی دو پاؤں والی چیز اس کو کھڑا کر دیا جائے، اٹھ کر کھڑا ہونا۔ عرف عام میں اقامت کا معنی کسی چیز کو برابر کرنا، پورا کرنا، ٹھیک کرنا، وہ لغوی معنی مراد نہیں ہے عرف عام میں، یعنی کسی چیز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ یہاں پر اقامت الصلاۃ کا معنی ہوگا کہ نماز کو ادا کرنا، پورا کرنا، برابر کرنا، تمام اس کے حقوق کے ساتھ، واجبات کو بھی بجا لاتا ہے، فرائض کو بھی بجا لاتا ہے، سنن اور مستحبات کا لحاظ بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مکروہات اور مفسدات سے اپنی نماز کو بچا کر قرآن و سنت کی اس روشنی میں نماز پڑھنا، جیسے قرآن میں اور جیسے احادیث میں نماز کا ذکر ہے، ایسے طریقے سے نماز پڑھنا، اس کو اقامت الصلاۃ کہا جائے گا۔ حدیث بھی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسا پڑھو جیسے کہ مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نماز پڑھی، تو وہ نماز تو بالکل درست اور صحیح نماز ہوگی۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی نماز کو سیکھا جائے اور اس پر علم حاصل کیا جائے، گویا کہ یہ علم ہمارا دیکھنا ہوگا، جیسے قرآن میں نماز ہے اور جیسے احادیث کے اندر ہے، اس کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے۔ یہ مقام مدح ہے، یعنی تعریف کا مقام ہے، جس میں لفظ اقامت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مقام ضم میں جہاں اللہ برائی بیان کرتا ہے، مذمت بیان کرتا ہے، تو وہاں لفظ صلاۃ ذکر کرتا ہے، فویل للمصلین، اللہ تباہ و برباد کرے ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں۔ ہے کہ نماز قائم کرنا، ہے کہ پڑھنا، یعنی نہ خشوع کا خیال ہے، نہ رکوع کا، نہ سجدے کا، نہ وغیرہ کا۔ ہاں البتہ لفظ مسلین کے ساتھ باقی صفات کا ذکر ہو، حفاظت، دوام، اور تو پھر وہاں صلاۃ بمعنی اقامت کیا ہوگا۔ اقامت الصلاۃ کی تشریح قرآن کی روح میں، یعنی قرآن کے ہاں وہ یہ ہے کہ اوقات کا لحاظ رکھا جائے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کا پابندی اور لحاظ کیا جائے، مستحب اوقات میں، اور جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، بغیر جماعت کے نہ ہو، اس لیے کہ اور صفوں کا درست کرنا اور نماز کو جماعت کے ساتھ، تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کرنا یہ بھی اقامت الصلاۃ میں داخل ہے، کہ صف ٹیڑھی نہ ہو اور صف بالکل سیدھی ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ طہارت، وضو اور پاک دامنی کے ساتھ کپڑے اور جگہ اور مکان، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ اور قرات سورۃ مزمل کے اندر، خشوع سورہ مومنون کے اندر ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خشوع جو ہے یہ نماز کے اندر معنی توجہ، قلبی توجہ، دل جو ہے وہ متوجہ الی اللہ رہے اور نماز میں دائیں بائیں حرکت نہ کرے۔ یہ خشوع علماء لکھتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور فرض عین ہے، لیکن کیا کل نماز میں خشوع فرض عین ہے؟ تو یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اول سے آخر تک متوجہ انسان الی اللہ رہے اور نماز میں انسان کا کہیں اور خیال نہ جائے،
کاروبار دکان کے وقت، تو یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ کسی ایک رکن میں بھی خشوع حاصل ہو جائے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ کل نماز میں خشوع فرض نہیں ہے، یعنی قیام میں، قرات میں، سجدے میں کسی ایک رکن کے اندر اس کو فرض کہا گیا ہے۔ اگر پوری نماز میں خشوع یعنی عاجزی نہ رہی تو نماز نہیں ہوگی۔ خشوع دل کے حضور اور توجہ کو کہا جاتا ہے، اور تضرع لفظ جو ہے یہ زبان کی عاجزی کو کہا جاتا ہے، اور خضوع کا لفظ ذات کے ساتھ یہ بدن کی عاجزی کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح قنوت بھی شرط ہے، وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ 238 کے اندر ہے، تو وہ خشوع اور قنوت مانا ظاہری خاموشی ہو۔ اس طرح حفاظت نماز کی قضا نہ کی جائے، اس کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دوام ہو، سورہ معارج 30 کے اندر ہے۔ اخلاص نماز کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو نماز کے اندر ضروری ہے۔ باقی تشریع عملی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھے، اور وہ نماز نہیں ہوگی جس نماز میں ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے کہا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ لفظ الصلاۃ لغت میں دعا کے معنی میں آتا ہے، اور سلی یسلا ناقص یائی سے ہو تو آگ میں داخل ہونا، جیسے کہ سیسلا نارن ہے۔ دعا کے 8 معنی ہیں۔ پہلا معنی دعا کا معنی توبہ، دعا سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ہے، فصلی ان الصلاۃ سکن لہم، جنازے کے معنی میں ہے، اسی سورہ توبہ آیت نمبر 84 کے اندر ہے۔ دعا بمعنی دین کے ہے، سورہ ہود آیت نمبر 87 کے اندر ہے۔ دعا بمعنی ذکر و تسبیح کے سورہ نور میں ہے، اور دعا بمعنی درود پڑھنا جیسے سورہ احزاب میں ہے کہ یصلی علیہم، نبی پر وہ درود پڑھتے ہیں فرشتے۔ اعتناب شان، کسی کی شان کو بلند بیان کرنا، مقام بیان کرنا، جب کہ اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے۔ انزال الرحمت، رحمت نازل کرنا، جب کہ نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جائے۔ اور دعا بمعنی عبادت مخصوصہ کے ہے، جو کہ خاص عمل ہے۔ یہ قرآن کے اندر جو یہاں پر ہے یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ میں یہاں پر یہ ہے کہ صرف بدنی عبادات میں صرف نماز کو ذکر کیا، حالانکہ باقی عبادات بھی تو ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ ہے، تو یہ جامع صورت ہے اور مقام اختصار ہے، اس لیے صرف اقامت الصلاۃ کو ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ مستلزم ہے اقامت الدین کو۔ جس نے حدیث میں آتا ہے جس نے نماز صحیح پڑھی تو اس کا پورا دین صحیح ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کامل نماز جو انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جب انسان نماز صحیح پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کی تمام دین صحیح اور درست رہتا ہے۔ تیسری صفت ہے جو ينفقون، وہ عبادت مالی ہے۔ تو چونکہ 2 قسم کی عبادات کا ذکر کیا ہے، ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالی۔ اللہ نے انسان کو 2 نعمتیں دی، ایک بدن اور ایک مال، تو 2 عبادات کا ذکر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں من تبعیضیہ ہے اور ما سے مراد مال ہے۔ ينفقون معنی خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے بعض یعنی کچھ خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں ہے۔ من تبعیضیہ لا کر اشارہ کیا ہے کہ سارا مال نہ خرچ کیا جائے بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کیا جائے۔ اور رزقنا، رزق لغت میں حصے اور نصیب کو کہتے ہیں، سورہ واقعہ نمبر 82 کے اندر ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَيْ نَصِيبَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اور رزق بمعنی مختلف مصداقات ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں رزق ہر وہ شے ہے جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو اس کی زندگی کے اندر، چاہے وہ مال ہے، کپڑا ہے، خوراک ہے، جو بھی چیز ہے۔ مختلف مصداقات ہے۔ لفظ رزق کے نبوت کے معنی میں آتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 88 کے اندر ہے۔ اور رزق کی برزخی کو بھی کہا جاتا ہے، سورہ آل عمران میں یرزقون۔ رزق بمعنی بارش کے بھی ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 12، وفی السماء رزقکم معنی بارش۔ اور رزق بمعنی اعطاء فی الجنت کے، یعنی کسی چیز کو دینا جنت میں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، کلما رزقوا منہا ای اعطوا، جب جنت میں ان کو خوراک دی جائے گی۔ اور رزق بمعنی اعطاء دنیاویہ، یعنی دنیا میں کوئی چیز اللہ دے دے،
جیسے یہاں اسی آیت کے اندر رزقنا بمانا آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا۔ عرف کے اندر رزق بمانا نفع حاصل کرنا، چاہے وہ خوراک سے ہے، چاہے لباس سے ہے، چاہے شراب سے ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے آیت ہے رزقا لکم، مانا یہ تمہارے فائدے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے چیزیں نکالی ہے من الثمرات رزقا، مانا تمہارے نفعاً ای فائدے کے لیے۔ یہاں پر رزقنا میں نا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے، تو اس میں اشارہ ہے تقسیم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم خود کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یہ تقسیم کسی اور نے نہیں کی، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ تقسیم اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی۔ جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی جو دیتا ہے مخلوق کو بواسطہ فرشتوں کے دیتا ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ جمع کا صیغہ رزقنا میں جو نا ہے تو اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ادب اور احترام کے لیے، کہ رزقنا مانا ہم نے دیا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک ہی ذات ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے اللہ ہی کو معنی معلوم ہے کہ رزقنا اللہ کہتا ہم نے دیا ہے، البتہ ہم عقیدت توحید کا رکھیں گے باقی آیات کی وجہ سے۔ ينفقون یہ مشتق ہے نفق سے، اور نفق خروج کو کہتے ہیں، نون فا قاف، نفق بھی خروج کو کہتے ہیں خا کے ساتھ، اور نفق بھی۔ اور شریعت کی عام اصطلاح کے اندر انفاق کا معنی اخراج المال من یدہ، انسان اپنے ہاتھ سے مال کو نکالے چاہے وہ خیر ہو یا شر میں ہو۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں انفاق کا معنی ہوگا مال خرچ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مصارف شرعیہ میں۔ پھر عام ہے چاہے جہاد میں خرچ کرے، دعوت میں کرے، درس میں کرے، دعویٰ وغیرہ، اور ماں باپ کے لیے، اہل و عیال کے لیے، ان سب پر لفظ انفاق کا اطلاق ہوگا۔ یہ لفظ عام استعمال کیا ہے۔ بعض حضرات نے یہاں پر تحریف کی ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو مال خرچ کرتے ہیں 11ویں شریف میں یا غیر اللہ کے نام پر نظر اور شکرانے کے لیے۔ اس پر رد یہ ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ الفاظ شرعیہ کا محمل الفاظ معنی شرعیہ پر ہوگا، یعنی لفظ شرعی جہاں استعمال ہو تو اس سے معنی شرعی مراد لیا جائے گا، اپنی طرف سے وہاں کوئی دوسرا معنی مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ الا ان تقوم قرینۃ، ہاں قرینہ کسی دوسرے معنی کا موجود ہو تو وہ لیا جائے گا، ورنہ وہی معنی شرعی مراد لیا جائے گا۔ اور معنی شرعی ہے کہ مال کو خرچ کرنا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مصارف شرعیہ میں، لہذا غیر اللہ کے نظر، بدعات، رسومات اور شرکیات میں خرچ کرنا یا گانے بجانے پر، ان کے اوپر اس کا اطلاق درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معنی شرعی نہیں ہے۔ لفظ انفاق کے مترادفات الفاظ زکوٰۃ، صدقہ، فرض، قرض کا لفظ ہے، تصدق کا لفظ ہے، لیکن ان سب سے جامع لفظ جو ہے وہ انفاق کے، یہ سب کو شامل ہے، چونکہ یہ صورت بھی جامع ہے۔ تو حاصل یہ نکلے گا کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے، یؤمنون بالغیب، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کی عبادات بدنی بھی کامل ہے، یقیمون الصلاۃ، اور متقی وہ لوگ ہیں جن کی عبادات مالی میں بھی کامل ہے۔ تو گویا کہ یہ متقین کی 3 صفات